فرشتے ایسے ہیں کہ مشیت میں اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ کی مشیت اور ارادہ ہی نہیں ہے کہ سورج اللہ کی نافرمانی کرے. چاند ستارے اللہ کی مشیت میں ہے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرے. زمین اور آسمان اللہ کی نافرمانی کرے، یہ اللہ کی مشیت اور ارادے میں نہیں ہے. اگر یہ زمین اللہ کی نافرمانی کر لے، خدا نہ خواستہ، تو سارا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے نا ہماری سوچ کے موافق. تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی مشیت میں ہے کہ گناہ کرو گے آپ، نافرمانی کرو گے آپ، خطا کرو گے آپ، لیکن اس پر اللہ سے معافی بھی مانگو. 10 محرم الحرام کو جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. معلوم ہوا کہ یہ دن معافی مانگنے کا دن ہے، جبکہ ہمارے نوجوان 10 محرم الحرام کو عیاشی کا دن سمجھ رہے ہیں. جیسے عیدین ہیں، عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، اور یہ 10 محرم کا دن ہو، شب برات کی رات ہو، یہ وہ ایام ہیں جو اللہ سے معافی مانگنے کے، گناہ بخشوانے کے دن ہیں. تو ہمارے نوجوان ان دنوں میں زنا کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، لواطٹ کرتے ہیں، موسیقی کی مجلسیں سجاتے ہیں، کھلم کھلا اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں. جبکہ خوشی کا معنی یہ ہے کہ آج اللہ کی رحمت جوش میں ہے. آج آپ صرف ہاتھ اٹھاؤ گے، آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، بس اتنا کافی، اللہ آپ کو معاف کر دے. لیکن اس دن جتنا ہم غافل ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے. اور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے جو نجات ملی وہ 10 محرم الحرام کو ملی ہے. فرعون دریا میں ڈوب کر جو نشان عبرت بنا دنیا کے لیے، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. جناب ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور وہی چیخے کی آگ گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، تو 10 محرم الحرام کا دن تھا. تو معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام اللہ سے دوستی کا دن ہے، اللہ سے محبت کرنے کا دن ہے. یہ کوئی نوحہ کرنے کا دن نہیں ہے، یہ شور شرابے اور ہنگامے کا دن نہیں ہے، یہ زنا، عیاشی، فحاشی، یہ وہ دن نہیں ہے. یہ تو دوستی کا دن ہے کہ اللہ نے اپنے خاص دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس وقت کے جو بڑا بدترین کافر جس کا نمرود لقب تھا، اس نے جو آگ جلائی وہ اللہ کے دوست کو جلانے کے لیے، اور اللہ نے وہ آگ اس کو بھڑکانے دی اور اپنے نبی، پیغمبر، رسول، دوست کو اس آگ میں اسے ڈالنے دیا. اور ڈالے جانے کے بعد اللہ نے اس آگ کو گلزار بنایا کہ سارے نبی، ہر نبی کا ایسے واقعہ ہے. اور جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے جس دن نکالا گیا وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا. جس دن آپ کو جیل سے رہائی ملی وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی
7 چکر طواف کے کاٹنے کے بعد جودی پہاڑ پر جب جا کر رکی تو وہ دن 10 محرم الحرام کا دن تھا. چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جس دن یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، رب کائنات نے انہیں پہلے آسمان پر اٹھا لیا. وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. باقی بھی کافی ساری محققین نے لکھی ہے. اس دن کی مناسبت سے بڑے بڑے واقعات ہیں. اور اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے. اس کی شروع میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے. پہلے عشرے کے آخر پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آپ کے گھرانے کی، آپ کے ساتھیوں کی شہادت ہے. اس دن جو سب سے بڑا عمل ہے وہ عمل ہے روزے کا. 9-10 محرم یا 10-11 محرم پہلے ایک روزہ تھا، اور ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم الحرام کا روزہ فرض تھا. ماہ رمضان کے روزے جیسے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یہ سنت تھا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ماہ محرم کا روزہ رکھتے تھے. سفر میں ہوتے تھے تو رخصت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ چھوڑ دیتے تھے ماہ رمضان کا، بعد میں قضا کر لیتے تھے کہ مسافر کو اجازت ہے نا. تو کسی نے پوچھا حضرت وہاں اتنا اہتمام کرتے ہو، سفر بھی روک دیتے ہو. فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے کی قضا ہے، محرم کے روزے کی قضا نہیں ہے، اسی دن رکھنا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ 10 محرم والے دن اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر رزق میں وسعت کرے گا، اللہ پورا سال اس کا رزق وسیع فرما دیں گے. تو ابھی بہت وقت پڑا ہے. کوئی اچھا کھانا، اعلیٰ قسم کا کھانا، کوئی مہنگا کھانا، اگر وہ پروگرام نہیں بن سکتا تو کوئی اچھے پھل فروٹ لے جائیے، گھر 2-4 لے جائیے. ہاتھ کو کھلا کیجیے تاکہ پورا سال رزق فراخ رہے. چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. فجر کی نماز ہے، سنتیں گھر پڑھو، فرض مسجد میں پڑھو، رزق میں وسعت ہے. لیکن یہاں کیا کریں، دیہاتی بڑے عجیب ہے. امام صاحب اگر سنت گھر میں پڑھ گئے تو کہتے ہیں سادہ امام سنتا پڑھ دے گا نہیں، کیوں نہ کر دیں. یہ ظالم قوم ہے بھائی. لیکن بہرحال عمل کرنا ہے گھر سب. ہم نے سنتیں گھر پڑھو. کوئی خاص مسئلہ ہے، فجر کی سنتوں کے بعد سورۃ المزمل 1 بار یا 3 بار پڑھو. جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کرو، حل ہوگا انشاءاللہ. تو یہ چیزیں ہیں. عید والے دن، عید الفطر والے دن گھر والوں پر رزق کی فراخی کرنا پورے سال میں رزق میں برکت کا باعث ہے.
عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا، یہاں تو لوگ یہ دیکھتے رہتے ہیں مجھ پر فرض ہے یا نہیں، فرض ہے یا نہیں، فرض ہے یا نہیں۔ آپ انتہائی اس لیول پر جا پہنچے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی چانس بن سکتا ہے، نصاب نہ دیکھو، قربانی کرو۔ پورا سال اللہ تعالی رزق فراخ فرما دیتے ہیں، وسیع فرما دیتے ہیں، اور رزق نام ہے ٹکر پانی جو ہم کھاتے ہیں، پیسے کا نام رزق نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کروڑوں روپے کماتے ہیں، کروڑوں روپے، کھانا نصیب نہیں ہے، پینا نصیب نہیں ہے، کیا فائدہ اسی دولت؟ اربوں روپے ان کے پاس مالیت ہوگی، لیکن کھانا بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی توفیق نہیں ہو رہی، یار نال ہوٹل گیا۔ کبھی کبھی دوستوں کا ذوق شوق پورا کرنا چاہیے، کبھی کبھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن اکثر و بیشتر کبھی کبھی مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کے ساتھ بندہ کھانا کھاتا ہے، لیکن یہ اکثر و بیشتر جب کھانا بنتا ہے بیوی الگ کھا رہی ہے، شوہر صاحب رات 12 بجے گھر آئیں گے، 10 بجے گھر آئیں گے، بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ رزق برکت والا، عافیت والا، سلامتی والا نہیں۔ آدمی کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ کھانا مل بیٹھ کے کھاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ کھانا کھانے کی توفیق نہیں اور سمجھے محبت نہیں ہے۔ سوچئے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن بڑے بڑے سے نتائج نکلتے ہیں۔ کبھی کبھی ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا لو، کبھی کبھی اپنے استاد کو دعوت دے دو، سال میں 1 بار 2 بار 3 بار۔ دور والا نہیں آ سکتا، قریب والے کو دے دو، استاد صاحب آج کھانا ہمارے گھر ہوگا۔ ویسے بندہ کبھی تو گوشت لے لیتا ہے نا، یار اچھا کھانا ہوتا ہے تو بلا لے۔ کبھی اپنے مسجد کے امام صاحب کو بلا لے، آ جاؤ حضرت آج ہمارے گھر اچھا کھانا ہوگا، آپ کو خصوصی اسپیشل دعوت ہے۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے یہاں الٹا دماغ ہے قاری صاحب۔ کچھ لوگ پہلے ہمیں جو ہے نا وہ شروع میں وہ کہتے تھے ہم پیچھے ہٹ گئے تو خانقاہ بیٹھ جائے، ڈراتے نکل گئے۔ 2-4 روپے کبھی کبھی خانقاہ کو دیتے تھے، کبھی 500 کبھی 300، تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، کہتے نہیں ابھی خانقاہ بیٹھ گئے۔ بھئی خانقاہ پیسے سے نہیں چلتی۔ شہباز میں جاگو یار، میں پری کھاتے بیٹھا، ہاں سیریس۔ تو یہ سسٹم دال کے ساتھ بھی چل جائے گا، اتنا اوقات دیا اللہ نے۔ دال ہم شروع میں قاری رمضان صاحب سے پوچھ لو، ہم نے یہی منصوبہ بنایا تھا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، دال اور روٹی پکا کے کھلا دیں گے۔ حضرت ایسے تھا، پھر اللہ نے ایسا کرم کیا، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ماہ محرم بہت نسبتوں والا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہ دنیا کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ جن کو زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، زندگی میں جنہیں رسول اللہ نے فرما دیا کہ میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہوں گے،
جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنہیں جنت ہی نہیں بلکہ سرداری کی بشارت دنیا میں مل گئی. انہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی شمر لعین کے ساتھ ٹکرانے کی، یزید جیسے ہیں حکمران کے ساتھ ٹکر لینے کی؟ کیا پڑ گئی تھی؟ سارے دوست ایسا قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر بس گسا ہے. کیا ضرورت ہے تبلیغی جماعت نال ونجن دی؟ کیا ضرورت ہے خانقاہ جاون؟ تو جنہیں جنت میں جانے کی بشارت نہیں، جنت میں سرداری ملنے کی بشارت مل گئی. حضرت آپ اتنے سمجھدار ہیں اور استغفر اللہ الیاذ باللہ آل رسول کو آپ نے بھولا بالا سمجھ لیا تھا. نماز پڑھ لیتا ہوں، قرآن پڑھ لیتا ہوں. عبداللہ بن سبا قرآن بھی پڑھ لیتا تھا، نماز بھی پڑھ لیتا تھا، حضور کے پیچھے بھی کھڑا ہوتا تھا اور سازشیں بھی کرتا تھا. شیطان نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کے اندر جا کر سرداری لے بیٹھا. بھائی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہ عبادات کرنے والا نہیں بخشا جائے گا. نماز پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا بخشا جائے گا. ذکر اذکار کرنے والا، تسبیحات پڑھنے والا، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پکا ٹھکا اللہ پر ایمان لانے والا، یوم آخرت پر ایمان لانے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے والا بخشا جائے گا. لیکن ہر جنتی جب اپنے سے اوپر والے کا درجہ دیکھے گا نا تو وہ آؤ حسرت کا شکار ہو جائے گا، کاش کرے گا. لیکن اس وقت کاش کوئی فائدہ نہیں دے گی. ایک مسلمان بخشا جائے گا، عام جنت میں ہوگا، چھوٹے درجے پر ہوگا. جب اپنے سے بڑے والوں کو دیکھے گا تو کاش کرتا رہ جائے گا. کاش میں جو میرے سے اوپر والے درجے والوں نے نیکیاں کی، کاش میں یہ نیکیاں کر کے یہاں ہوتا. اور اس درجے والے اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر حسرت اور رشک کرتے رہیں گے، کاش. اور مقام صدیقیت، ان النبیین والصدیقین والشہداء، نبوت کے بعد مقام صدیقیت ہے اور مقام صدیق نبوت کے بعد ہے. تو آپ بھی بن سکتے ہو، سارے بن سکتے ہو، میں بھی بن سکتا ہوں. مقام صدیقیت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن مقام صدیقیت کا دروازہ کونوا مع الصادقین، اللہ کے دوستوں کے ساتھ جو تعلق ہے، نسبت ہے، آنا جانا ہے اور زندگی بھر کا آنا جانا ہے، 2-4 دن کا آنا جانا نہیں ہے. کیا وجہ ہے یار؟ حضرت مولانا قاری طیب صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں تھانہ بھون میں بیٹھ رہے ہیں. خود دارالعلوم دیوبند کے محتمم میں، دارالعلوم دیوبند کی چھوٹا مدرسہ تھا. حضرت کوئی چھوٹے قاری صاحب تھے، چھوٹے عالم تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 2000 کم و بیش کتابوں کے مصنف ہیں. اتنا بڑا مصنف دکھاؤ کہ اور کون ہے؟ اتنی بڑی کتابیں، اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہو، دکھاؤ مجھے. لیکن آپ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ سیکھ رہے ہیں یار.
ایک دو دن نہیں، ہر موقع پہ آنا جانا ہے، ہر موقع پہ آنا جانا ہے. یہ مستقل ایک پریکٹس ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی چھوٹا عالم ہے یار، پوری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا ہے. تو ان کا بھی پیر و مرشد ہے، وہ ان کے پاس آتے جاتے رہے اور زندگی بھر آتے جاتے رہے. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے عالم تھے. یہ سب اپنے اپنے شیوخ کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی مرتبہ کم تھا، چھوٹا تھا؟ بہت عظیم الشان جماعت ہے جس کے فضائل مناقب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، اور پچھلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں بھی بیان ہے. صحابہ حضور کے پاس آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ایک ایسی قوم آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، درخواست دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے درمیان، یعنی آپ کے اور ہمارے شہر کے درمیان میں ایک بہت بڑی قوم رہتی ہے جو ہماری دشمن ہے، ہمیں آپ تک نہیں پہنچنے دیتی، ہمیں سارے احکام ایک ہی مرتبہ بتا دیجئے، ہمارا آنا مشکل ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے احکامات ان کو بتائے، لیکن فرمایا جیسے ممکن ہو میرے پاس آنا ہے. تو سال میں 2 مرتبہ وہ قوم آتی تھی، جان ہتھیلی پہ رکھ کر آتی تھی. راستے میں جو دشمن تھا ان سے زیادہ طاقتور تھا. یہ کیا ہے؟ نماز کے احکام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے ان کو، اور زکوٰۃ، عشر اور فطرانے کے احکام بھی بتا دیے تھے ان کو، اور بندوں کے متعلق حقوق العباد بھی بتا دیے تھے ان کو. لیکن پھر فرمایا جیسے موقع ملے آتے جاتے رہو. تو پھر سال میں 2 مرتبہ وہ آتی تھی قوم، اور ان کو پتہ تھا کہ راستے میں بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، ہم پر حملہ آور کر کے ہم سب کو شہید بھی کر سکتا ہے، اور ہم مٹھی بھر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اور صرف اتنا نہیں، حدیث میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد والوں کے لیے فرمایا اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرنا آئے اور وہ اللہ کے گھر حاضری دے، میرے روزے پر حاضری نہ دے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. بعد میں کیا کرنے جاتا ہے؟ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے سوچنے لگ جائیں یہاں یار کیا ہوتا ہے، کیا ملتا ہے، تو بھئی ایک شریف النفس آدمی سے شریف النفس آدمی کا آپ ہاتھ پکڑو اور اس کو ہوٹل پہ لے جاؤ کہ یہاں بیٹھ کے فلم دیکھ میرے ساتھ، تو وہ بیزاری کا اظہار کرے گا، یار مجھے یہاں مزہ نہیں آ رہا، یار مجھے چین نہیں آ رہا، یار مجھے جانے دے یار. اب دین کی مجلس میں ایسا آدمی آئے جو شریف النفس نہ ہو تو وہ بیزاری کا اظہار کرتا ہے. کیا مطلب یہ خراب ہے، مجلس خراب ہے؟ نہیں. جیسے ایک شریف آدمی کو گندی مجلس میں مزہ نہیں آتا، گندی مجلس میں مزہ نہیں آتا، اس کا دل تکلیف محسوس کرتا ہے، ندامت محسوس کرتا ہے، وہ وہاں سے اٹھاتا ہے، کہتے میری شرافت، میرا عزت، میرا اکرام مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی مجلس میں بیٹھوں، اجازت نہیں دیتا میرا ضمیر. اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے، وہ اٹھ کے آ جاتا ہے. لیکن جو لوگ باقی وہاں بیٹھ کے مزے لے رہے ہیں، کیا وہ اچھی مجلس ہے کہ ان کو مزہ آ رہا ہے؟ اور جن کو یہاں مزہ نہیں آ رہا، کیا مطلب یہ بری جگہ ہو گئی ان کے لیے؟ نہیں، دراصل ان کا دل اتنا سیاہ ہو گیا، مزہ ہی نہیں آ رہا.
نظروں سے نظریں مل گئی، دونوں جانب اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو پھر نظر سے نظر نہیں ملے گی، اشارہ بھی نہیں ہوگا، کام بھی نہیں ہوگا۔ گاڑی کا ڈرائیور اگر سو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ بھی ڈرائیور ہو، یہ جو ہمیں اللہ نے بدن دیا ہم اس کے ڈرائیور ہیں، ڈرائیوری جو ہے نا چست توانا ہو کر بیٹھے۔ تو پھر میں نے عرض کیا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین میرا حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو زندگی میں جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ جنت میں نوجوانوں کی سرداری کی بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی، انہیں کیا ضرورت پڑ گئی کہ مکہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ دیا اور اتنا دور دراز الہ کلمت اللہ کے لیے، قرآن کریم کے تقدس کے لیے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، رسول اللہ کے شریعت کے نفاذ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کے لیے باہر آ رہے ہیں۔ یار سوچو حضرت، جن کے لیے اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور حضور نے کتنے صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اب یہ جو چاہے کریں اللہ کے ہاں ان کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اتنے بڑی بشارتیں مل گئی، لیکن آپ دیکھیے تو صحیح یاد ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت پیش کر دی، لیکن روضہ رسول کی بے ادبی منظور نہیں کی، وہاں پر ناپاک لوگوں کا ناپاک خون بہانا منظور نہیں کیا، فرمایا بھئی چھوڑ دو ان کو ان کے حال پر، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں خون بہانے کی ابتدا کرے، میرا خون بہتا ہے بہہ جائے۔ پھر یہ بات انہوں نے سچ کر دکھائی کہ ان کا خون بہہ گیا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، 40 دن ان کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، اذیت اور تکلیفوں سے آپ کو گزارا گیا، یہاں تک کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کا مبارک خون قرآن کریم کے نسخے پر لگا ہے۔ اس حال میں آپ نے مظلومانہ شہادت پیش کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے ادبی نہیں ہونے دی۔ جبکہ یہی عثمان ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان بن عفان جو چاہے کرے اللہ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بڑی بڑی چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، یہ چھوٹے موٹے بھی عام باتیں نہیں ہیں، یہ خاص پیغام ہے ہمارے لیے۔ تو خانقاہ ایسی چیز ہے جہاں آنا جانا ایک بار آنے سے کام نہیں ہوگا، ہر بار آنا جانا مستقل آنا جانا، کسی اللہ والے کے ساتھ آپ تعلق قائم کرو لیکن آنا جانا رکھنا ہوگا۔ اگر آنا جانا تعلق نہیں ہے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایسے سخت بھی نہیں بننا، میں نے پہلے کہا ایسا سخت بھی نہیں بننا کہ جو خانقاہ میں نہ آئے تو آپ اس کو کوئی گھٹیا ترین پتہ نہیں کیا، نہیں، کوشش کرو، زور لگاؤ کہ وہ کسی طریقے آ جائے، ورنہ ہر مسلمان بخشا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے جو ہمارا نہیں ہے تو کسی کی نہیں ہے، بخشش ہے اس کے لیے، جنت ہے، لیکن وہاں کاش کرے گا، رشک کرے گا، کاش۔ تو ان النبیین والصدیقین، نبوت کے بعد جو مقام ہے وہ مقام صدیقیت ہے، اور مقام صدیقیت جو ہے وہ ایسے نہیں ملتا، وہ مستقل اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔
مستقل پوری زندگی یہاں گزارنی پڑے گی، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا، مجھے بھی پتہ نہیں چلے گا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ میں مقام صدیقیت پر پہنچا ہوں یا نہیں۔ جیسے دنیا کی آنکھ بند ہوگی پتہ چلے گا کہ ہم مقام صدیقیت پر پہنچ گئے، اور مقام صدیقیت پر نہیں پہنچے گا تو جماعت تائبین میں تو شمار ہو جائے گا نا۔ یہ ایک امتیاز ہے اس امت کا کہ توبہ کرنے والی ایک مستقل جماعت ہوگی جسے اللہ جنت میں بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو بھئی توبہ کب کرے گا؟ جب گناہ ہوگا، کمزوریاں ہوں گی، لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ بغاوت ہے۔ کبھی ہو جاتا ہے شہباز او پکھا چلاوا ادھر ہی منہ کرتے باہر ونجے، چلو باہر چلا دے، جی میں کھڑے ہی میں چلا دے، بڑکا گڈے بھرو لیٹرین بڑوے نے اگزاس سے دلے سن انشاءاللہ اللہ انتظام فرمائے گا، انشاءاللہ سہولیات ہوں گی۔ تو بہرحال بھائی تقوی، مقام صدیقیت، یہ بہت بڑے مراتب ہیں، ان کے لیے ہمیں کوشش، محنت اور مقام شہادت بھی مانگنا چاہیے۔ میں پڑھ رہا تھا جنید جمشید کے بارے میں، وہ گھر میں کہتے تھے کہ دعا کرو اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، تو ان کے بیٹے نے لکھا کہ میری ماں جو ہے نا ناراض ہو جاتی تھی اور ہم ڈر جاتے تھے کہ ہمارا باپ کیسی دعا کر رہا ہے۔ بھئی اگر آپ شہادت کی دعا کرو گے تو موت پھر بھی اسی وقت پر آئے گی۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ شہادت کی دعا کرو گے تو 2-2.5 سال پہلے مر جاؤ گے۔ جس لمحے، جس گھڑی، جس جگہ موت لکھی ہوئی ہے، موت وہیں آئے گی۔ ایک آدمی گھر سے، تیز کرو یار، وہ ساول نے وہ ڈھیلا کتے بس تو بھائی سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ ایک آدمی گھر سے جا رہا ہے مارکیٹ میں تجارت کے لیے، دنیا داری کے لیے، اللہ نے اس کا سبب ایکسیڈنٹ لکھ دیا ہے، اور یہ خدا نہ خواستہ اللہ اس سے حفاظت فرمائے ہماری، یہ حتمی تقدیر ہے کہ اس نے مرنا ہی ایکسیڈنٹ میں ہے۔ اب یہ دنیا کی غرض سے جا رہا ہے، بتاؤ اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ لیکن دوسرا آدمی دین کی نسبت سے جا رہا ہے، دین کی خدمت کی وجہ سے جا رہا ہے، اس کا حادثہ ہو گیا۔ یہ دونوں برابر نہیں ہے، ظاہراً ان کے احوال برابر ہے، حقیقتاً یہ برابر نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ تو اس فرق کو سمجھیے، یہ معمولی فرق نہیں ہے۔ تو شہادت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص شہادت کی سچے دل سے تمنا کیے بغیر مر گیا وہ نفاق کی موت مرے گا، منافقت کی موت مرے گا۔ تو زندگی میں ایک بار سچے دل سے، اور سوال میں تو بڑے نہ رہے مجھے وہ تھا ہی کھڑا دے ویا ہون تک پریشانی تک نہ ہویا دو گالی سارے۔ تو سچے دل سے شہادت کی جس کے دل میں تمنا پیدا نہیں ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے وہ منافقت کی موت مرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اور آپ کو شہادت کی تمنا، تو کہاں شہادت آئی؟ مصلی پر، اور مصلی رسول پر آئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تمنا تھی شہادت کی۔ اب مدینہ میں کوئی جنگ و جدال یا جنگیں لگتی تھی، مار کے ہوتے تھے نہیں، لیکن وہیں شہادت آ گئی۔
تو نبیوں نے شہادت مانگی ہے، کیونکہ ہم نبی بن نہیں سکتے، اور صدیقین و شہداء یہ تو بن سکتے ہیں نا، یہ نہ ہوئے کہ زور شہادت کی تھے نہیں، ملک کی قوانین کی پاسداری یہ ہم پر لازمی ہے، لیکن ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک پر اگر مشکل وقت آیا تو ہم اپنا خون پہلے پیش کرنے والے ہوں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے اکابرین اکٹھے ہوں گے، متفقن علیہ فتویٰ دیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں اور ڈنڈا اٹھا کے حکومت کے خلاف کھڑا ہو جاؤں۔ اعلاء کلمت اللہ، کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے، تو حکمرانوں کے خلاف اس لیول کا بندہ حق کہہ رہا ہے میدان میں کہہ رہا ہے نا حضرت، ایسا پیچھو تمہارے رومن اللہ کوئی کہنے دے دوسرا کو تھا ویندے پہ آئے نہیں، جو کہہ رہا ہے آپ اس کے لیے قوت بن جاؤ، اس کے لیے دعائیں کرو، اخلاص کے ساتھ دعائیں کرو، خیر خیریت ہو جائے گی۔ لیکن اس میں اجتماع امت کے جو علماء ایک جگہ پر اجماعی طور پر جمع ہیں، ہمیں اس سوچ کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، انفرادی سوچ کے ساتھ نہیں، ہماری مرضی ہمارا دین نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ چاہے ہمیں جتنا بھی غصہ آتا ہے، اپنے غصے کو دبانا سیکھنا پڑے گا، اپنے غصے کو دبانا یہ بھی جہاد ہے نا، گناہ چھوڑنے کے لیے زور لگانا یہ بھی جہاد ہے، دل کر رہا ہے فلم دیکھوں گانا سنوں یہ ڈٹ گیا یہ بھی جہاد ہے، دل کر رہا ہے یار نوجوان لڑکے اکٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں میں بھی جا کے تھوڑا نفس کو چکھارا مٹکارا دے لوں، اس نے اپنے آپ کو روک لیا یہ بھی جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور یہ ہماری قوم پتہ نہیں کیسا جہاد کر رہی ہے، حضرت صاحب سنبیلے پی رہی ہے او خانقاہ شریف، بہاولپور اور احمد پور، پتہ نہیں کہاں کڈھاوڑ بے نظیر دے پیسے بھی نہیں، سبیلا پی پی دے گھر آ کر کون سمجھائے ان کو؟ واپسی ان کو پتہ ہے ہمارے راستے میں فلاں مولوی رکاوٹ ہے، فلاں مولوی رکاوٹ۔ ایک بندہ ملن آیا میرے کو، ابا میرا ہاتھ میرے کو اٹھایا، میں کہ ابا تیرے کو اپنا کام ہوئے تو دس بنے دا ٹھیکیدار نہ بڑھ تو بنیا دینا وہ آدھے نہیں اے پیو دا آنکھیں نہیں بنیا اندھے وجہ آنکھیں لکھیا گال ہے، میں انسان ہے، میرے ایک سمن دا ٹائم ہے، آرام دا ٹائم ہے، میرے اپنے ایک مصروفیات ہیں، تمہارے واسطے منجھی کو گھاس ہٹنا ایک کم ہے، ٹکا بعد فصل کو پانی لانا ایک کم ہے، میرے واسطے کتاب پڑھنا ایک مستقل کم ہے، اگر میں نہ پڑھتا آگے یہ تو نکم بیٹے بس کتاب پڑھتا بیٹے یہ بات جخ مرنے ہوتے دنیا کے پیچھے چھٹتے ہوتے بس پانی جلنے ہوتے ڈانڈے پڑے ہوتے سارے نے وہی فضول ہے بھائی دین کی ضروریات پوری کرنا عالم کے ذمہ ہے، معاشرے کو بہترین انداز میں قرآن سنانا ایک قاری کے ذمہ ہے۔ کچھ کہنا کرنا بیٹا کہ مشق کرنا بیٹا قاری صاحب ملن گے ملے ہی نہیں ہٹ بڑا مستقل ہے مشق کرنا فضول کم لگ دے فارغ کم سمجھ بھائی دین کا کام بھی کام ہے، اس کے لیے بھی اطمینان اور سکون چاہیے، اگر اطمینان اور سکون نہیں ہوگا تو دین بات کیا کرے گا؟ اپنی بدماشی پر پردہ ڈالنے کے لیے
ہاں جاندا بڑا مولوی ہے، بڑا مولوی جاندا بڑا مولوی ہے. بس اتنی بات کر لینے سے یہ بری ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا بری. ابھی شہباز نے مجھے فون کیا تھا کہ بھئی یہ بندہ کہتا ہے میں میٹھا پانی بنا کے 10 محرم کو لوگوں کو پلاؤں. میں نے کہا نہیں، 10 محرم کو اعلیٰ عمدہ بہترین کھانا بنا کر اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو کھلاؤ. اگر اس سے زیادہ وسعت ہے اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو بلا لو. سبیلا جاد وستی ہونا بڑا. جو عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تو کرتے نہیں. اصل یہ بھی تو مننا نا زال کو چنگا ٹکر کھواون ثواب نہیں سمندے لوگ. ماں تے پیو کو اچھا کھانا کھوانا ثواب نہیں سمندے لوگ. ہاں لوفیا بھنگیاں کو پلاونا ثواب سمندے، کیونکہ انہوں نے دین کو دین سمجھا نہیں. انہوں نے اپنی مرضی کو دین بنایا ہوا ہے. 2 عمل ہیں ماہ محرم کے، 2. ایک 10 محرم کا روزہ، اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملانا 9 کو یا 11 کو. دوسرا فرمایا 10 محرم کو کھانے کی وسعت پیدا کرنا. اگر گھر میں کھانا روزانہ اعلیٰ کوالٹی کا بنتا ہے تو اکابرین نے لکھا ہے جاؤ بازار میں کوئی اچھا کپڑے کا جوڑا لے آؤ، بیوی کو دے دو. کوئی اچھا رومال لے آؤ، ابے کو پہنا دو، ابا جی یہ آپ کے لیے ہے. میرے پیر و مرشد شاہ جلیل احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ایک بار حج پہ ہمیں مدینۃ المنورہ میں جب ہم تھے تو 10 محرم وہاں ہو گیا. تو کہتے میں چپکے سے بازار گیا، سونے کی انگوٹھی لے آیا، اپنی بیوی کو پہنا دی. تو حضرت بڑے عظیم انسان ہیں، تو ساتھ قافلہ تھا. تو قافلے میں جو لوگ تھے وہ بھی فیملی والے تھے. تو جن کی بیوی ساتھ تھی وہ تو لڑ پڑی کہ پیر صاحب نے پیرنی کو سونے والی انگوٹھی لے ہمیں بھی لے کے دو، ہمیں بھی لے. حضرت نے فرمایا سارے شام کو آگے کہ حضرت صاحب آپ نے کیا کر دیا کہ ہماری بیوی ہے تو ہم سے لڑ رہی ہیں. حضرت نے فرمایا لے کر دو. چلو آج پیر کی برکت سے مریدنیوں کے بھی مزے ہو گئے کہ ان کو سونے کی انگوٹھی مل گئی. سنت ہے یار، یہ کرو. آج کل جیسے آم، کیلا، دوسرے پھل فروٹ ہیں، جہاں آپ معمول کے موافق ایک چیز لے آتے تھے آج 2 سے 3 کر دو. جہاں روزانہ آپ 1 درجن کیلے لے جاتے ہو، گھر کے 6 بندے ہیں 2 کھاتے تھے، تو اس 2 کے ساتھ آج جو ہے کوئی اور چیز مکس کر لو، اچھا پھل فروٹ وہ لے جاؤ گھر. کھمانی لے جاؤ، آلو بخارا لے جاؤ. پورا سال مزے بھی آپ کے، کھلایا بھی آپ نے اپنی بیوی کو ہے، اپنے ماں باپ کو ہے، اپنے بچوں کو ہے، اور رزق میں وسعت ہو گئی. سارے یہ عمل کرو گے نا، ابھی جاؤ گے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر اپنے گھر دو گے، لازمی دو گے، گڑبڑ نہیں کرنی، ضرور لے کر دینی، کچھ ہو جائے. وہ کا مسرور ٹائم ہے یا نہیں ہے، بازار جانا ہے، اچھی سی چیز خریدنی ہے. جلیل میاں تو کہے گا میری تو بیوی نہیں ہے، تو نے ابھی شہر جانا ہے، اپنی ماں کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ خرید کے آج رکھ دینا ہے، فون کے بتانا ہے میں نے تیرے لیے چیز لی ہے، جب آؤں گا لے آؤں گا، لیکن لینی آ جائے تاکہ 10 محرم الحرام کی یہ سنت پوری ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کام پورا کرنا ہے، ادھورا نہیں چھوڑنا. کوئی کپڑے کا جوڑا یا کوئی چیز جو خراب نہ ہو، اچھی ہو، اچھا گفٹ ہو، آپ نے لے کے رکھنا ہے. اور فون پہ بھی آج بتانا ہے
تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اچانک تبدیلی کہاں ہے. دیکھو خانقاہ میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں, سنت پہ عمل کرایا جا رہا ہے. نہیں, خانقاہ میں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بھئی آپ شرک کرو, سنت پہ عمل کرنا سکھایا جا رہا ہے نا. جواد میاں, ہاں ضرور بیوی کی خدمت کرنی ہے آج. اور جس کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کے لیے بھی تھوڑا, زیادہ نہیں, تھوڑا اپنی حیثیت کے موافق. جس کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماں کے لیے کوئی گفٹ, کوئی جوس وغیرہ, کوئی اور کھانے کی چیز لازمی دینی ہے. انشاءاللہ میں پہلے عمل کروں گا آپ سے. ایسا نہیں ہے کہ دوسروں کو کہتے رہو خود عمل ہی نہ کرو. مولوی دوسروں کو صدقہ خیرات کا بڑا آرڈر دیتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے. خود کہتے ہیں ہم تو لینے والے ہیں, دے کیسے. بھئی دینے والے بھی بنے. اپنے بیوی بچوں سے محبت کرو, ماں باپ سے محبت کرو, اور یہ محبت اللہ کو بہت پسند ہے. یار یہ بھی کوئی محبت ہے؟ لوگ آج زنا کر رہے ہیں, بدماشیاں کر رہے ہیں. ایسے بات نہیں کر رہا میں نے خود آج سنی ہے. پل فضل پہ 2-4 نوجوان پلاننگ بنا رہے تھے زنا کی. میں نے خود سنا ہے. میں نے ویسے وہاں سے گزر رہا تھا, ان کی آواز میرے کان میں آ رہے تھے, میں رک گیا, کسی کام میں مصروف ہو گیا, کان ادھر تھے میرے. میں نے کہا یہ ہیں ہمارے نوجوان, یہ ہیں ان کے کام اور چکر. جب خانقاہ میں آنا جانا نہیں ہوگا پھر زنا ہوگا, لواطت ہوگی, بدماشی ہوگی. بڑا بھائی ہے چھوٹوں کو ساتھ لاؤ, باپ ہو بیٹوں کو ساتھ لاؤ. ایک ہی دن میں ولی نہیں بنیں گے, آہستہ 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 ولی بن جائیں گے. اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.